وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب کہ آپ نکلے اپنے گھر والوں کے ساتھ، من أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کو بٹھا رہے تھے، مقاعد للقتال، قتال کی لڑائی کے لیے مورچوں میں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اذ ہمت طائفتان منکم، جب کہ ارادہ کیا تم میں سے دو جماعتوں نے، ان تفشلا، کہ بزدلی دکھائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا والی وارث ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ کے اوپر توکل کریں ایمان والے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تحقیق کہ اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی اور تم اذلہ، تم کمزور تر تھے، فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ آیات ہیں جنگ احد اور جنگ بدر کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جنگ احد میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکلنا پڑا۔ مدینہ کے اندر ہے یہ جگہ، احد کا پہاڑ مدینہ کے اندر ہے۔ پہلے وقتوں میں یہ باہر تھا۔ وہاں بروز بدھ مشرکین کا لشکر آ بیٹھا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں غالباً کے 11 شوال کو اس طرف رخ فرمایا اور صحابہ کو لے کر نکلے۔ جب یہ ارادہ فرمایا تو بنو سلمہ اور انصار کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے ارادہ کیا کہ اب ہم آگے نہیں بڑھتے، ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو لڑنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ جا کر لڑ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ ولیہما، اللہ ان کا والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر پلٹنے نہیں دیا اور وہ لوگ بھی لڑنے میں شریک ہوئے۔ لیکن جو ان کے اندر میں، ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا ارادہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ارادے کو ظاہر فرما دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صبح کے وقت میں باہر نکلیں، اول النہار۔ غدوتا، غدو کہتے ہیں غدا یغدو سے صبح کا وقت، ایسا وقت اس کو آپ کہہ لیں کہ چاشت کا وقت۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایسے وقت میں باہر نکلے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر، اس ارادے کے ساتھ کہ ہم نے اب احد پہاڑ کے مقابلے میں جانا ہے اور وہاں جا کر لڑنا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو مقاعد للقتال کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جگہ مقرر فرمائی کہ تم فلاں جگہ بیٹھو، تم فلاں جگہ بیٹھو، یہاں سے تیر انداز بیٹھیں گے اور یہاں سے گھڑ سوار بیٹھیں گے، یہاں سے فلاں چلیں گے، یہاں سے فلاں چلیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح سے افرادی قوت کو تقسیم فرمایا۔ ان میں ایک صحابی تھے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذمے لگایا کہ آپ نے جبل رمات ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، ٹیلہ سا ہے، اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن جبیر اور ان کے ساتھ 50 افراد کو جو کہ تیر انداز تھے ان کو مقرر فرمایا اور کہا کہ کچھ بھی ہو جائے جگہ نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے جگہ نہیں چھوڑنا۔ میدان کارزار شروع ہوا، حملہ ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی اور دشمن بھاگا۔ جب دشمن بھاگا تو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو صحابہ موجود تھے انہوں نے ان کو منع کیا کہ یہاں سے ہلنے سے منع کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا اب یہاں کام ختم ہو گیا۔ ان لوگوں نے کہا ہمارا اب یہاں پر کام ختم ہو گیا، جنگ فتح ہو چکی ہے، لوگ نیچے سامان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، اب ہمیں اس میں چلنا چاہیے۔ عبداللہ ابن جبیر نے منع کیا، لیکن انہوں نے اپنی بات، اب ان کی بھی تعویل ٹھیک تھی کہ اب یہاں ہمارا کام ختم، کہ جب شکست ہو گئی ہے تو آگے بڑھو۔ انہوں نے مورچہ چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا کسی بھی حال میں جگہ نہیں چھوڑنا، تو ان کی رائے یہ تھی کہ کسی بھی حال میں کا مطلب یہ تھا جب تک جنگ چل رہی ہے، اب جنگ ختم ہو گئی، لوگ ہزیمت کا شکار ہو گئے، بھاگ رہے ہیں،
تو ان کے بھاگتے ہوئے میں ان کا پیچھا کرنا چاہیے، لوگوں کو شکار کرنا چاہیے، مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے۔ ان کے اندازے میں نہیں تھا کہ یوں پیچھے سے گھوم کر خالد بن ولید جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے ان کا لشکر آ جائے گا۔ انہوں نے وہاں سے آ کر پیچھے سے گھوم کے آ کر حملہ کیا اور اس سے پھر مسلمانوں کی فتح شکست سے بدل گئی۔ یہ وہ واقعہ تھا جو جنگ احد میں ان کی شکست کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ ایسے نہیں فرمایا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ آپ جب لوگوں کو مورچوں میں بٹھا رہے تھے، من اہلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ اس حال کو جان رہا تھا، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا، اللہ تعالیٰ اس حال کو جانتا تھا۔ اذ ہمت طائفتان، جبکہ دو جماعتوں نے ارادہ کیا۔ یہ طائفہ کون تھے؟ ایک بنو حارثہ تھے انصار میں سے، اور ایک بنو سلمہ، یہ لوگ مدینے کے باسی تھے، اور یہ لوگ ارادہ رکھتے تھے کہ جنگ ہو رہی ہے، ہمارا ان سے کیا لینا دینا، یہ تو مکہ مکرمہ سے امٹ کر آنے والا لشکر ہے، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آیا ہے، ہم تو پہلے کے یہاں سے باسی ہیں۔ شیاطین کے وساوس، جو شیاطین نے وساوس ان کو ڈالے، لیکن قصد یہ تھا ان حضرات کا کہ ہم رک جائیں، ہم جنگ میں شرکت نہ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم، جب تم میں سے دو جماعتوں نے، بنو انصار، بنو حارثہ اور بنو سلمہ نے جب یہ ارادہ کیا کہ ان تفشلا، کہ وہ پھر جائیں، بزدلی دکھا لیں، پیچھے ہٹ جائیں، آگے نہ چلیں، واللہ ولیہما، اللہ ان کا والی ہے۔ میں نے یہاں والی وارث کا ترجمہ کیا تھا، والی وارث جملہ سمجھانے کے لیے کیا تھا، وارث کا لفظ یہاں نہیں ہے۔ واللہ ولیہما، اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر توکل کریں ایمان والے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بدر کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ بدر کیا تھا؟ جنگ بدر جب واقع ہوئی تھی تو اس جنگ میں مسلمانوں کی کل تعداد 313 تھی، اور بہت ہی قلیل، یوں کہہ لیں کہ نہ ہونے کے برابر زاد راہ اور اسلحہ تھا، ہتھیار نہیں تھا مسلمانوں کے پاس۔ اور یہ احد واقع ہوئی ہے سن 3 ہجری میں۔ نبی علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اس کے 3 سال بعد واقع ہوئی ہے، شوال کے مہینے میں، اور غالباً کہ یہ 11 شوال کا دن تھا۔ احد بدر واقع ہوئی ہے ابتدائی ہجرت میں، نبی علیہ السلام موجود ہیں، نبی علیہ السلام پر ٹوٹل صحابہ 313 ہیں، اور لڑنے کے لیے سامنے سے آنے والا لشکر ہے وہ زیادہ ہے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں کہ آپ کو ہم 3000 فرشتے دیں گے، اور پھر 5000 فرشتے جاری فرمائے۔ ان ملائک نے آ کر وہ جنگ لڑی تھی، یہ آگے تذکرہ انشاءاللہ آئندہ اتوار والے دن کی درس میں آئے گا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس واقعے کی طرف اشارہ فرما کر اس کو جتلا رہے ہیں۔ جتلانا اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے۔ ہمیں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقات کو، اپنی نیکیوں کو احسان جتلا کر ضائع نہیں کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس بات کا حق ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا کیا ہوا احسان جتلائیں، کہ ان کو ظاہر ہے کسی اور نے بدلہ نہیں دینا، انہوں نے تو خود بدلہ دینا ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، قرآن پاک نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان کے اندر رسول بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ جتلائے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو کمزور تر تھے، تم تو کمزور تھے، تم عدد کے اعتبار سے، تمہاری تعداد عدد کے اعتبار سے اتنی کم تھی کہ تمہارے اوپر تمہارے دشمن کی کثرت تھی، لیکن تمہاری ہم نے مدد کی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرنے والے بندے بنو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو درس ہوگا اس میں وضاحت ہوگی کہ بدر کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں صحابہ